کچھ باتیں جو آپ نے کہی ہیں نا اموات کے بارے میں کہ مردوں کا یہ ان میں صحیح بھی ہے، کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بھی گاڑ لی ہیں۔ باقی بنیادی طور پر ٹھیک بات ہے کہ مرنے کے بعد حالت عدم نہیں طاری ہوتی کہ سرے سے مٹ جاتے، ختم نہیں ہو جاتے، باقی رہتے، جسم گل سڑ جائے یا کسی کا اللہ بچا لے، روح بالکل باقی ہے، اس میں کوئی موت نہیں آتی۔ باقی جو آپ نے آیت پڑھی نا اس کے بارے میں آپ یہ سن لیں کہ ممباسنا مرکزنا جو ہے نا، اس سے کئی لوگوں کو واقعی یہ شبہ ہوا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب اٹھایا جائے کہ کس نے ہمیں نیند سے جگا لیا، ہماری خوابگاہ سے اٹھایا، تو یہی سوال ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کیا کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر النار یوعظون علیہ غدوا وعشیا، کہ صبح و شام فرعونیوں کو جہنم کے سامنے سے گزارا جاتا، پیش کی جاتی ہے دوزخ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اب تو صرف دکھائی جاتی ہے اور دن قیامت میں اس سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اس میں پتہ چلا کہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی موت روزانہ کہ ہمارا عشر یہ ہونے والا۔ اور اسی سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب اس نیک بندے کو لوگوں نے قتل کر لیا، قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، حکم ہوا جنت میں داخل ہو جائے، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دی ہے۔ اس لیے پتہ چلا بھائی، میں نے حوالے کے ایک دو ایسے پڑھ دی، دین میں یہ شاید طے شدہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا شعور، اس کی عقل سب کچھ قائم ہوتی ہے، وہ جانتا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرے پچھلے کون ہیں، مر نہیں جاتا، مٹ نہیں جاتا۔ اب رہی مرکز دینے کے بعد، تو جب آدمی نے پوچھا حضرت سیدنا ابن عباس رضی سے، ایک طرف تو قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ ان کو خوشی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے، ایک طرف وہ اٹھ رہا ہے قبر سے اور کہتے ہیں کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورہ زمر پڑھ، جب دوسرے نفخہ ہوگا صاعقۃ من فی السماوات، جب کرنا پھونکا جائے گا، زندہ مر جائیں گے جو مرے ہوئے بے ہوش ہو جائیں، اس وقت جو نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کا درمیان ہے نا، اس سور پھونکنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے کے بغیر تک یہ بے ہوشی کی حالت ہوگی، اس وقت واقعی عذاب و ثواب ختم، بے ہوش پڑے، جب پھر اٹھیں گے باقی ایسا ہی ہوگا کہ سمجھیں گے ہم نیند سے اٹھے۔ کیسی اچھی تشریح سادی رسول نے کر دی جس سے ہر آیت اپنی جگہ پر سٹ کہ اب تو بھوچ رہے ہیں، مگر ان دونوں بگلوں کے درمیان جب پہلا بگل بجے گا سب سو جائیں گے، پھر اٹھا لیے گئے۔ اب بتائیں نا کوئی بات، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سلام کا جواب دیتے ہیں یہ کہیں نہیں آیا، ہمیں حکم ہے کہ ہم سلام کہیں، قدموں کی آہٹ سنتے ہیں۔ ہاں آپ یاد رکھیں سب باتیں ہو جائیں، رہ نہ جائیں۔ جی جی، تو یہ جو ہے نا کہ بھائی وہ سلام کا جواب دیتے ہیں یہ کہیں نہیں ہے، نہ ہم سلام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جواب دے، کیونکہ اگر بھائی یہ بات ہوتی نا کہ ہم یہ سلام تحیت کہتے ہیں، جیسے ملتے ہیں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، وہ جواب دیتا تو وہ جواب پھر سلام کہنے والے کو سنتا ہے نا، اگر سنائی نہ دے زندہ بھی کوئی اپنے منہ میں کہہ دے اتنا دکھ ہوگا کس نے جواب نہیں دیا۔ اگر مردے جواب دیتے ہوتے تو اللہ بندوبست کرتا کہ وہ جواب ہم سنتے۔ یہ سلام تحیت نہیں ہے ملاقات اور سلام، یہ سلام دعا ہے، اس لیے کہ اللہ ان کو خیر سے رکھے، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے۔ لفظ حاضر کیا سننے سنانے کی یہاں بات نہیں رہ گئی۔ دوسری بات جھوٹنی کی آہٹ سننے کی، یہ خاص موقع ہے جب دفن کرنے سے فارغ ہو کر لوٹتے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آہٹ سنتا، جب وہ لوٹتے ہیں آہٹ سنتا، دکھاتا اللہ تعالیٰ کہ جن پر تجھے بھروسہ تھا، جو جگری یار تھے، رشتہ دار وہ چھوڑ کر چلے گئے، وہ خاص مقام نہیں فرمایا کہ وہ سنتا رہتا، صرف اس وقت کی بات تھی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں جہاں دین میں آیا ہے نا کہ مردے نے سن لیا، یہ جوتیوں کی آہٹ، یا وہ بدر کے جو کفار تھے وہاں آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے جواب نہیں، وہاں ہی رکھنا چاہیے۔ اس کو جنرلائز جو کر دیتے نا ہر وقت سنتے ہیں، یہ اپنی طرف سے گڑ لیتے ہیں نا، مخصوص موقع ہیں جہاں ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سنا دیتا، فرمایا رسول تو نہیں سنا سکتا، اللہ جب چاہتا سنا دیتا۔ بس یہ بات ہے صاحب سی جی، نہ انکار ہی کرنا چاہیے کہ کبھی نہیں سنتے، نہ عام ہی کر دینا چاہیے کہ ہر وقت سنتے ہیں، یہ بھی کہیں نہیں آیا جی۔ مولانا ان کا ایک اور سوال تھا کہ فرشتے ایصال ثواب لے کر اس کے پاس، ایک بات درمیان میں جب برزخ کہہ دیتے ہیں نا، برزخ کوئی دنیا نہیں ہے، یہ عالم برزخ جو کہہ رہے ہیں، عالم برزخ میں ایسا ہوتا ہے، برزخ عالم کہاں ہے؟ عالم ارواح کہہ رہے ہیں آپ، برزخ تو پردہ ہے جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جو کافر کہتے ہیں اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا دے ہم نیکی کریں، ہمیں مرائے ہم برزخ، ان کے آگے ایک بیریئر ہے، پردہ ہے، روک، برزخ پردے روک کو کہتے ہیں، روک ہے، اس دنیا میں نہیں آ سکتے، ہزار چاہیں کہ اب ہمیں موقع ملے، ان کو موقع نہیں ملے۔ اس سے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کبھی مردہ نہیں واپس آ سکتا، مردے آئے
وہ 100 سال کے بعد ایک اللہ کا بندہ زندہ ہوا قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیے، لوگ ایک ایت کو لے کر باقی جو ہے نا ان کو اڑا دیتے کہ نہیں جی بس وہ روک ہے، آ ہی نہیں سکتے. یہ کافروں کے لیے روک ہے، وہ بھی ان کے لیے جو کہتے ہیں دوبارہ ہمیں مہلت دی جائے کہ ہم نیکیاں کریں. ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اب قیامت کے دن تک ان کے آگے پردہ کر دیا گیا کہ نہیں آ سکتا. اس دنیا کا نام نہیں برزخ، رکاوٹ، بیریئر. دنیا جو ہے اس کو آپ عالم ارواح کہہ سکتے ہیں، روحوں کی دنیا جہاں مرنے کے بعد روحیں چلی جاتی، نیکوں کی اچھی جگہ ہے، بدوں کی بری جگہ. جی دوسری بات وہ ایصال ثواب فرشتے پہنچاتے ہیں؟ نہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ نور کے تشتوں میں لے کر جاتے ہیں خوش ہوتے، نہیں کوئی دلیل نہیں. یہ ضعیف اور کمزور روایتیں جو ہے نا گھر کے لوگوں کے حالات میں یہ کچھ روایتیں آئی اور قابل اعتماد بھی ہیں. کبھی کہا ابن حجر رحمۃ اللہ البانی نے کہ ہفتہ وار رپورٹ جاتی ہے، ہفتے میں 2 دفعہ یا ایک بار کا ذکر آتا کہ اطلاع ملتا کہ تمہارے پچھلے جان شہیدوں کا تو خود قرآن میں آتا ہے یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، کہ جو لوگ ابھی تک ان سے نہیں ملے جا کر مگر ہیں وہ بھی نیکی پر قائم، ان کی خبریں سن سن کر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ ملیں گے. تو دنیا ہے وہاں رہ رہا ہے جیسے ہم رہتے ہیں یہاں، وہ بھی دنیا عدم نہ کہے کوئی مٹ چکے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. نعمتیں بھی کئی لوگ جو ان کو ابھی میسر ہو جاتی ہیں وہ رزق بھی کھاتے ہیں، اس جو ان کو صرف خوشبوئیں آتی ہیں جنت کی طرف سے پھاٹک ہیں. تو آباد دنیا جو کہے نا بس مر گیا مٹی ہو گیا، یہ کافروں کی بات ہے. پھر عذاب و صحاب قبر کہاں جائے گا؟ بالکل آباد دنیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر سب رہ رہے ہیں، جو چیز اللہ چاہتا انہیں پہنچا بھی دیتا. جیسے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا اللہ کے فرشتے گھوم رہے ہیں وہ میری خدمت میں پیش کر رہے، سلام بھی مجھ تک پہنچا دیتے. عام میتوں کے لیے طرز اعمال ہے، ان کے وارثوں کے حالات اجمالی طور پر پہنچتے ہیں کہ بچے نیک ہیں یا بد ہیں. اس لیے کئی نیک لوگوں کا تو تذکرہ آتا کہ اگر بچہ غلط کام کرتا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ اب بھی تو اپنے باپ کی روح کو کیوں غمگین کر رہا ہے، کوئی شرم کر، جب خبر ملے گی کیا اس کی روح پر معاملہ گزرے گا. جو صحیح ہے اس کو ہم مانیں گے، جو صحیح ہے قرآن و حدیث میں، جو نہیں ثابت اس کو رد کرنا. چلے بھائی بہت شکریہ آپ کے کال، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بڑی مہربانی جی، شکریہ. دنیا منڈی ہے جسے تسی تجارت لے آئے، کچھ کماؤ تاکہ اس منڈی سے جب واپس جاؤ بہت سارا منافع لے کے جاؤ. اینا کمایا ہوئے بھی تسی خدا دے سامنے رکھ دیو کہ اللہ تو موقع دیتا سی، اے ویخ نیکیاں دے ٹیر کما کے لینا، تیری توفیق نہ سی بھئی اجر ہوگا. اس تو گھبراؤن دی گل نہیں. بالکل مولی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ جنہیں موت دے بارے فرماتے مڑ ناکا در قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے. اونٹنی دی مثال دے کے آندے تو دنیا تین سمجھ میں اونٹنی ہے، آندے وطن نو مڑنا ہے، موت کی ہے اصل وطن نو واپسی. اے عارضی ٹھکانہ جڑا چھڈ کے مڑ ناکا، اے اونٹنی چل مڑ ناکا در قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے، سفری مڑے کرانوں جاندے تے جتھا میش ٹھکانے. یہ 50-60 سال مڑے سی، ایک مسافر خانہ سی جتھے تو کمائی لی آیا سی، ہوں جا رہے اپنے اسلام دے. اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا، اولیاء اللہ نے سمجھ لیا، اس تو موت دے وقت گھبرائے نے. پچھلا خطبہ سفر آخرت مگر تمہید میں کتیاں دی گل تے اصحاب الکہف دی تد سنائی میں قرآن شریف نے اس بیماری دی نشاندہی کی تھی. کوئی رفڑ پی جاندے کنے سی، کوئی اگے دسیا کوئی کہندے 300 سال ستے، کئیاں نے آکھیا 309 سال ستے. اتنے بھی اللہ نے آکھیا ہے مقصد دا بیڑا غرق کہ گل جس گل نہیں سنائی سی وہ نہیں آئے کہ اصحاب الکہف بنو غاراں بھکھے سونا پوے توحید نہیں چڑی. وہ نہیں کوئی بھی گل تعداد کنی سی، مدت کنی تعداد نہیں بھی اللہ آکھیا بے اللہ جاندا کنے سی. اے مدت دسن دی بھی بجائے کہ 300 سی کہ 309 سال، اللہ نے آکھیا قر ربی عالم بمال قر اللہ عالم بمال لبث، کہ اللہ بہتر جاندا کہ کنے سال ہوتے. جواب ہی نہیں دینا چاہا، جے نہ جواباں پہ گئے گاہ تو گاہ ڈونگا سمندر ڈوب دے جاؤ. اس تو بیٹا دوستو پراؤ جو اللہ دے رسول دسے حق ہے کہ مردیاں ساری اگلے ویزا ویکھنا شروع کر دے، منکر نکیر کھڑے پوچھ دے کی کمائی کر کے، یہ کوئی شک نہیں. باقی کداں تے کداں دے چکر جڑا پیا وہ بیڑا ڈوب دینا. اے اصحاب الکہف والی گل ہونی ہے، یہ کوئی نہیں اس دنیا حل کر سکتا. نہ سانو پتا اٹھاؤں کیویں تو بہندا کیویں کچھ نہیں. کدے سوال لوگ کرتے بھی یار لاشاں پئیاں ہسپتال کوئی نہیں اٹھ کے بیٹھا، اے درندیاں نے کھا لیا، اے اگ جلوکاں نے روح سٹیا، کتنے اٹھیا؟ یہ سارے مسئلے اس تو پیندے بھی اس عالم غیب نو عالم شہادت تے قیاس کر. اس دنیا دے گویر اتنے لاؤندے وہ دنیا دی گلاں اتنے رہندے، جدوں جاؤ گے آپے پتہ لگ جاؤ گا کہ اٹھدا کیویں تے بہندا کیویں. گل نو پلے بنو
کہ کمائی کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جاتا، اچھے عمل کر کے گیا تو انعام ملنا شروع ہو جاتا، برے کر کے گیا سزا مل۔ اے گر دی گل جڑی اللہ رسول اصل دماغ بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ مومن دے دل چ لقاء اللہ دا شوق پیدا ہو، مرن دا کیا کرے، گھبراوے نہیں، انہوں خوشی ہوئے